بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا، اقتدار میں آ کر فتح بکا ماڈل پر جائیں گے، کسی سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے۔ علی محمد خان نے کہا، جیل میں ملاقات کے دوران بانی پی ٹی آئی بولے، ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے درگزر کی طرف جانا ہوگا۔ اسحاق ڈار کا نواز شریف کو وفاقی حکومت نہ لینے کا مشورہ، مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اسحاق ڈار نے کہا، پیپلز پارٹی قدم قدم پر بلیک میل کرے گی، پیپلز پارٹی سامنے نہیں آنا چاہتی اور فوائد بھی لینا چاہتی ہے۔ ارکان نے مشورہ دیا، پیپلز پارٹی مکمل شامل ہو تو حکومت نے۔ ہم بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کریں گے، ہم نون لیگ کے اتحادی رہیں گے، انہیں غیر مستحکم نہیں کریں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا میری طرف سے یقین دلا دیں پی پی او نے ڈیریل نہیں کرے گی۔ اور کراچی میں 7 سال کے ابان کا قاتل کزن نکلا، ایس ایس پی ذیشان کے مطابق 15 سال کے ملزم نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، ماموں کا بیٹا شکایتیں لگاتا تھا اس لیے قتل کیا، ملزم ماموں کے گھر میں رہتا تھا۔ یہ کون سی فیکٹری ہے جہاں ایسے نتیجے بنائے گئے؟ 8 سے 10 لاکھ ووٹ لینے والی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو سیٹیں نہ ملی، 1 لاکھ ووٹ لینے والی ایم کیو ایم کو 17 قومی اور 30 صوبائی نشستیں دے دی گئیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا جی ڈی اے کے احتجاج سے خطاب، کہا یہ جنگ ظالم اور مظلوم کی ہے، یہ لوٹنے والوں سے مقابلہ ہے۔ جے یو آئی رہنما راشد سمرو بولے، پیر صاحب اعلان کریں اگر ان کا وزیر اعلیٰ بن گیا تو حکومت نہیں چلنے دیں گے، اسمبلی جائیں گے اور ان کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے۔ سندھ میں انتخابات کو فوری طور پر کالعدم قرار دیا جائے۔ ایاز لطیف پلیجو بولے، پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام سے امید چھینی ہے، سندھ کے وسائل چھینے جا رہے ہیں۔ جی ڈی اے کے دھرنے میں ہزاروں کی تعداد میں سفید ٹوپی پہنے حر موجود، دیگر جماعتوں کے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کے پرہجوم پریس کانفرنس، الیکشن میں دھاندلی کر کے جمہوریت پر حملہ قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن نے کہا، ہماری قومی اسمبلی کی 85 نشستیں چھینی گئیں، فارم 45 میں جیتنے والے پی ٹی آئی امیدوار فارم 47 میں ہار گئے۔ سلمان اکرم راجہ نے عالمی میڈیا کو بریفنگ میں کہا، رات 10 بجے تک جتنے پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آئے ان کے مطابق میں جیت رہا تھا، اندھیرے میں مینڈیٹ چوری کیا گیا، آر او آفس میں دھاندلی کی مثال بنائی گئی۔ عالمی میڈیا دنیا کو بتائے پاکستانی عوام کو حق کی حکمرانی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ریحانہ ڈار بولی، میں ظلم کے خلاف ڈٹ گئی، ووٹ میرا نہیں بانی پی ٹی آئی کا تھا، آر او آفس گئی تو پولیس اہلکاروں نے تشدد کیا، نتائج تبدیل کیے گئے۔ کراچی سمیت ملک بھر سے پی ٹی آئی امیدواروں نے مبینہ دھاندلی پر بریفنگ دی۔ میرے حلقے میں پیر پگارا کے مرید پی پی کے جالے ہیں، لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں۔ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا جی ڈی اے اور ان کے اتحادی 5 سال گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی کوئی سیاسی سرگرمیاں ہوتی نہیں، کسی سے ملتے نہیں، الیکشن کا وقت آتا ہے تو چونچوں کا مربع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ شرجیل میمن نے چیلنج دیا، ان جماعتوں میں سے کوئی بھی آ کر میرے حلقے میں الیکشن لڑ لے اور جیت کر دکھا دے۔ عام انتخابات میں بھی لوگوں نے دل کھول کر آپ کو مسترد کیا، مشکل وقت میں ہمیشہ پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ہمارے خلاف غلط باتیں ہوں گی تو خاموش نہیں رہیں گے۔ کل انٹرویو میں فیض حمید کا نام غلطی سے زبان پر آیا، مولانا فضل الرحمان کی وضاحت، بولے تحریک عدم اعتماد کے پیچھے قمر جاوید باجوہ اور دیگر لوگ تھے۔ سوال ہوا، قمر باجوہ نے آپ سے حلفاً یہ بات کرنے کا مطالبہ کیا ہے؟ مولانا نے جواب دیا، ان جرنلز نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا بھی تو حلف دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ 2018 میں دھاندلی کا ذمہ دار قمر باجوہ کو سمجھتا ہوں، معاملے کو زیادہ بحث پر لانے کے بجائے تاریخ کے حوالے کیا جائے۔ عدلیہ سمیت پاکستان کے کسی ادارے پر اعتماد نہیں، نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ پی پی، نون لیگ اور ایم کیو ایم نے مولانا کا دعویٰ جھٹلا دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، عدم اعتماد کا سب سے زیادہ فائدہ مولانا نے اٹھایا، انہیں اعتراض تھا تو ساتھ نہ دیتے، سب مزے لینے کے بعد ان باتوں کا کیا فائدہ؟ نون لیگی رہنما ملک احمد نے کہا، تحریک عدم اعتماد ایک سیاسی قدم تھا، اس اجلاس میں بطور پارٹی ترجمان شہباز شریف کے ساتھ موجود تھا، میں نے تو سنا تھا قمر جاوید باجوہ نے کہا تحریک عدم اعتماد نہ کرو، مولانا نے کہا آپ ہمیں پیچھے ہٹنے کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فیض حمید تو وہاں پر تھے ہی نہیں، وہ تو اس وقت کور کمانڈر تھے،
MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अदम एतमाद का मामला मौलाना की बातों के बरक्स था। कमर बाजवा ने कौमी क़यादत से दरख्वास्त की थी, अदम एतमाद वापस ले लें, दरमियान का रास्ता निकालें। पीटीआई की मौलाना से मुलाकात पर नून लीग और पीपी को तकलीफ क्यों है? जेयूआई रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल, कहा दोनों जमातों ने खेल शुरू होने से पहले बॉलिंग शुरू कर दी। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जनरल बाजवा को 3 साल तौसी नहीं दी? बाजवा को पार्लियामेंट से तौसी देकर दोनों जमातों ने जमहूरियत और सियासत की तौहीन की। जेयूआई ने तौसी की बरमला और बबांगी दहल मुखालफत की। मलिक अहमद खान, आप फजल रहमान को चैलेंज नहीं दे सकते? बड़े और छोटे मियाँ में से कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करे, इतनी जसारत ना करे वरना बात दूर तक जाएगी। पीटीआई के सियासी जमातों से राब्ते तेज, असद कैसर की क़यादत में पीटीआई वफ़द की जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात में मुबैना धांधली पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, 1 पॉइंट एजेंडे के तहत मुलाकात हुई, इंतखाबात में धांधली हुई, अवामी मैंडेट को चोरी किया गया, धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली जमातों से राब्ते कर रहे हैं। लियाकत बलोच का कहना था, धांधली की वजह से हमने इलेक्शन को पहले ही मुस्तरद कर दिया था, पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। पीटीआई वफ़द की कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात, धांधली के खिलाफ साथ चलने पर इत्तेफाक। असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर के भी सियासी रहनुमाओं को फोन, एहतजाज में शिरकत की दावत। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर की अहम मुलाकातें। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात पार्लियामेंट लॉजिस के अलॉटमेंट के सिलसिले में की गई। आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान और लतीफ खोसा की बानी पीटीआई से भी मुलाकात। आमिर डोगर ने सियासी मामलात पर बानी से गाइडलाइंस ली। अब तक होने वाले सियासी जमातों से राब्तों के बारे में भी आगाह किया गया। कल इस्लामाबाद में एहतजाज की क़यादत करूंगा, जिसको सेल्फियां बनवानी है आज जाए। शेर अफजल मरवत की ऑफर, बोले अगर इंतजामिया ने हम पर तशद्दुद किया तो वहीं धरना देंगे। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, पीटीआई की जानिब से एहतजाज के लिए कोई दरखास्त नहीं मिली। हाई सिक्योरिटी जोन में रैली, जुलूस की इजाजत नहीं होगी। एहतजाज से मुतालिक रेंजर्स की नफरी तलब कर ली, सड़क बंद करने, गैर कानूनी इज्तिमा पर कानूनी कार्रवाई होगी। अवाम F9 पार्क की तरफ आने से गुरेज करें। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब की 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। पीटीआई की जानिब से वजीर आजम के उम्मीदवार उमर अयूब कहते हैं, मेरे खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। हाईकोर्ट और चीफ जस्टिस का मशकूर हूं कि जमानत मंजूर कर दी। अब हल्फ बर्दारी और वजीर आजम के इंतखाब में हिस्सा लेने में आसानी होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा के आरओ हाजरा समी को तब्दील कर दिया। जाकिर जदून को उनके मुतबादिल के तौर पर तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद असद अली की जानिब से तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया गया। आरओ हाजरा समी ने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 47 से मुतालिक रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नवाज शरीफ का रिजल्ट रोकने की दरखास्त खारिज कर दी थी। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.